بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات پڑھنے امام کی ذات ہے. اعلموا أيها الناس أن قوام الدين والدنيا بأربعة عالم مستعمل علما وجاهل لا يستنكر أن يتعلم وغني لا يبخل بمعروفه وفقير لا يبيع آخرته بدنیا. صلوات کریں. مولا متقیان کا ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں دین بھی محفوظ رہے اور دنیا بھی محفوظ رہے تو ایسے معاشرے میں چار اشخاص کا ہونا ضروری ہے. یہ چار اشخاص ستون کی مانند ہیں جن میں پہلا فرمایا عالم مستعمل علما. ایسا عالم جو علم کے مطابق عمل خالی نہیں، خالی علم نہیں، مستعمل علما اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو. اور آپ جانتے ہیں ایسا عالم جو علم کے مطابق عمل نہ کرے، معصوم نے فرمایا وہ اس درخت کی مانند ہے جو پھل نہ دے. اس طرح ایسے درخت کا انجام آگ میں جلا دینا ہوتا ہے. عالم بے عمل بھی جہنم کا ایندھن ہے. نگاہ معصوم میں عالم کی تعریف بھی یہی کی گئی کہ عالم وہی ہوتا ہے کہ من صدق قولہ فعلو. عالم وہی ہے کہ جس کے قول اور بات کی تصدیق اس کا عمل کرے. اور ماشاءاللہ جو ایسے علماء ہیں سبحان اللہ، ان کی خدمات کا نتیجہ میں اور آپ ہیں. تیرے مذہب میں ایسی شخصیات آئیں جو عالم عمل تھیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بحمداللہ قوم عقائد سے بھی آگاہ ہے اور اعمال سے بھی آگاہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ سئل عن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ میرے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا گیا کہ یا امیر المومنین، مولا یہ تو بتاؤ من خیار الخلق بعد الانبیاء والاوصیاء الائمة الہدى المسیح الدجى المصابیح الدجى؟ قال علیہ السلام العلماء اذا وصلوا۔ صادق عالم محمد فرماتے ہیں میرے جد امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتاؤ انبیاء اوصیاء ائمہ ہدی، وہ ائمہ ہدی جو جہالت کے اندھیروں میں روشن چراغ ہیں، ان کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بہتر کون؟ تو صادق عالم محمد فرماتے ہیں میرے جد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر علماء ہیں اگر علم کے مطابق عمل کریں۔ عالم صالح بعد از امام، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مجتہد کو نائب امام کہتے ہیں، چونکہ امام کے بعد مرحلہ بھی عالم تک پہنچتا ہے۔ سائل نے دوسرا سوال بھی کرتا اور عرض کیا کہ مولا یہ تو بتاؤ من شرار الخلق بعد ابلیس و فرعون و نمرود؟ قال علیہ السلام العلماء اذا فسدوا۔ مولا شیطان، فرعون، نمرود کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بدتر کون ہے؟ مولا متقیان نے فرمایا علماء جب علم کے مطابق عمل نہ کرے، ہر چیز سے بدتر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جملے احتجاج میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علماء فاسد ہیں ان کا حملہ ہمارے ضعیف شیعوں پر، اور ضعیف سے مراد یہ کوئی بدنی ضعف نہیں ہے، مالی ضعف نہیں ہے، نظریاتی طور پہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ علماء سوء کا حملہ ان ہمارے ضعیف شیعوں پر اس حملے سے بھی زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے جو لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام پہ کیا تھا اور ان کے صحابہ پہ کیا تھا۔ عالم سوء کا حملہ ضعیف شیعہ پہ اس لشکر یزید کے حملے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ علت بھی معصوم نے بیان کی، لِأَنَّهُمْ يَسْلُبُونَ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ ان ہستیوں کو شہید کیا، روح بدن سے جدا ہوا اور مال کو لوٹا۔ یہی یزیدیوں نے کیا نا۔ امام فرماتے ہیں یہ بدبخت مال بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں اور عمل بھی لوٹتے ہیں۔ ان کا جو حملہ ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قیل لعیسیٰ علیہ السلام، معصوم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے حواریون نے، جو حضرت کے قریبی تھے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، پیغمبر خدا کی محفل میں بیٹھنے والے کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون،
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے پوچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، یا روح اللہ عند من نجالس، اے روح خدا بتا تو صحیح ہم کس کے پاس جا کے بیٹھیں، کس کی مجلس میں جائیں؟ آج کی اصطلاح میں عند من نجالس، کس مجلس میں جائیں؟ فرمایا یذکرکم اللہ رؤیتو، ایسے کی مجلس میں جاؤ جس کا دیدار تمہیں خدا یاد دلا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ پہلی صفت، یذکرکم اللہ رؤیتو، اس عالم کا دیدار، اس کی زیارت تمہیں خدا یاد دلا دے۔ یقین کرو میرے بھائی، سیستانی کی زیارت کرتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، خامنائی کی زیارت کرتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، عالم دین کی زیارت بھی کریں تو بے ساختہ منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے۔ اور شاید ایک یہی وجہ ہو کہ چونکہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے تو ہم اپنے مرجع کو آیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی، دیکھیں نا تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایک پہلی صفت یہ، دوسرا یزید فی علمکم منطقو، بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ جس طرح میرے بھائی بول رہے تھے نا، علم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مولانا اخلاق شیرازی حفظہ اللہ خطاب کر رہے تھے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بولے تو علم میں اضافہ ہو، یرغبکم فی الآخرۃ عملو، اس کے عمل اور کردار کو دیکھو تو آخرت کی طرف رغبت کرو، دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف۔ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ آیت اللہ السید شہاب الدین نجفی اپنی قبر کھدوا کے اس کے اندر بیٹھ کے کئی گھنٹے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو ہمارا بھی جی کرتا ہے کچھ آخرت کے لیے کر لیں۔ اتنا بڑا عالم جب اتنے جتن کاٹ رہا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جیسوں کا بھی جی کرتا ہے کہ کچھ تو ہم بھی کر لیں۔ جو اس رتبے پہ فائز ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو ہم تو بہت بیچارے۔ آخرت میں اس کا عمل تمہیں راغب کرے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اغتنموا مجالس العلماء، علماء کی مجلس کو غنیمت سمجھو اگر نصیب ہو جائے۔ اغتنموا، غنیمت سمجھو۔ فرمایا یہاں مجلس نہیں، فإنها روضة من ریاض الجنہ، عالم کی مجلس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے بھائیو، حد ہو گئی۔ اگر ہم چاہیں اس گئی گزری دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں بیٹھیں تو کسی عالم کی مجلس میں جائیں۔ خداوند عالم نے ڈھیر سارے موقع اسی دنیا میں جنت کے پیدا کیے ہیں کہ وہاں بیٹھنا یعنی جنت میں بیٹھنا۔ خداوند عالم اب سب کو لے جائے حج پہ، زیارت پہ، سید الانبیاء کی زیارت پہ جائیں، وہاں آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جس کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ۔
ریاض الجنت کیا ہے؟ جنت کا ایک باغ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور لکھا ہے علماء نے کہ ریاض الجنہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں زہرا کی قبر ہو، اس لیے ذرا بقی چلے جائیں گے تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ جنت البقی، وہ بھی مقام جنت ہے۔ مکہ چلے جاؤ، وہ قبرستان معلّہ میں چلے جاؤ تو وہ بھی ہے جنت المعلّہ، جہاں اسی زہرا کی اماں دفن ہے۔ ہر معصوم کی جو ذریعہ اقدس ہے دنیا میں جنت ہے۔ ہم سوچ سکتے تھے کہ شاید ہم سارے وہاں نہ جا سکیں، تو کتنا اس کریم امام معصوم نے لطف کیا اور فرمایا ادھر نہیں جا سکتے نا تو ایک عالم کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے باغوں میں سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یجلسون عندهم مذنبین یقومون عندهم مغفورین له، بندہ آتا ہے عالم کی محفل میں، گناہگار ہوتا ہے، اٹھ کے جاتا ہے، حور بن کے جاتا ہے۔ یقین کرو مدارس کا اور کوئی کردار بھی نہ ہو نا، یہ ایک اتنا عظیم کردار ہے کہ تمہارے لیے روضہ جنت بنا دیتے ہیں کہ آؤ یہاں بیٹھو اور کچھ حاصل کرو۔ اور بحمداللہ تیرے مذہب میں ایسے علماء ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھنا یعنی جنت میں بیٹھنا ہے۔ لیکن کیا بنے گا اس قوم کا اور جس کو علماء سے نفرت دلا دی گئی ہے؟ خدا زندہ و سلامت رکھے علامہ الشیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ، بہت عظیم انسان ہے۔ بیٹھے تھے ہم، ایک میٹنگ تھی، اس میں بیٹھے تھے، قبلہ تقی شاہ صاحب تھے، میں تھا، علامہ آغا شفا نجفی صاحب تھے، اس طرح کے چند دوست، مولانا قاضی مرتضیٰ صاحب مرحوم بھی تھے۔ ایک میٹنگ تھی مختصر سی، تو شیخ صاحب نے ایک جملہ کہا اور آپ دیدہ ہو کے کہا، کہنے لگے جنہوں نے دین سکھانا تھا ان سے نفرت دلا دی گئی، اب کون بتائے گا اس مظلوم قوم کو کہ دین ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے، نفرت دلا دی۔ اور اس چیز کی طرف سید الانبیاء نے اشارہ کیا، سیاتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، میری امت پہ ایک وہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے جس طرح بھیڑ بھیڑیا سے دور بھاگتی ہے۔ یہ وہی دور ہے، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اپنے سے باہر دیکھیں نا تو اسی طرح دور بھاگتے ہیں۔ فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا خدا بند عالم ان کو 3 سزائیں دے گا، صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، لوگوں کے اوپر ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے، پہلا۔ دوسرا، یرفع اللہ البرکت من اموالہم، ان کے مال سے خدا برکت اٹھا لے گا۔ مال ہے لیکن بے برکت، بابرکت مال تو وہ ہوتا ہے نا جو راہ خدا پہ خرچ ہو، جو عیاشیوں اور برائیوں اور شرابوں پہ خرچ ہو وہ بابرکت نہیں۔ خدا مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ آخری سزا تو بہت سخت ہے، فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، اس وقت لوگ دنیا سے نکلیں گے
مریں گے تو بے ایمان ہو کے اور دیکھ لیں جو دور گئے ہیں نا علماء کا دامن جنہوں نے چھوڑا ہے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے، ان کے ہاں منکر بھی معروف بن چکا ہے۔ جہان نے دیکھا نا میرے بھائیوں، رونا آتا ہے امام بارگاہ اتنا تقدس اور جوتے ادھر اتار کے باوضو ہو کے لوگ امام بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، اتنا مقدس مقام، اور وہاں پہ اب موسیقی اور کنجر اور کنجریاں۔ یہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا مسئلہ، معروف منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خدا را علماء کے ساتھ رہو اگر با ایمان ہو کے مرنا چاہتے ہو۔ پہلا عالم جو علم کے مطابق عمل کرے، دوسرا جاہل لا یستنکف ان یتعلم، ایسے طالب علم کی بھی ضرورت ہے جو علم حاصل کرنے سے نہ کترائے، علم دین حاصل کرنے سے گھبرائے نہیں، کترائے نہیں، خوش ہو کے علم دین حاصل کرے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی عمر کی قید نہیں۔ سید الانبیاء نے واضح فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ ماشاءاللہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، مجھ جیسے بوڑھے ہو چکے ہیں، خدا کے لیے اب طالب علم بن جاؤ، اور کسی کام کے نہیں ہو، نہ گھر والوں کے لیے بھی مصیبت ہو، علم دین حاصل کرو۔ ہو سکتا ہے، محال نہیں ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے۔ کیا کہو میں بڈھا ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیو، میں کل بھی پرسوں شاید کل ہی کہہ رہا تھا کہ پیغمبر خدا کی آپ دیکھیں نا اوائل زندگی تو ڈھیر سارے بڈھے تھے، کچھ حاصل کر کے لوگوں کے امام بن گئے، اور ابھی تک وہ مصیبت ہمارے گلے فٹ ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم علماء کرام کے حالات میں ہمیں ملتا ہے، یہ جو آغا اخوند خراسانی ہے نا، جنہوں نے کفایت الاصول لکھی ہے، کفایت الاصول علم اصول فقہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں جو تدریساً پڑھائی جائے، علم اصول کی آخری کتاب کفایت الاصول، آخری۔ یہ جو صاحب کفایت الاصول ہے نا، یہ اوائل زندگی میں کسی عالم دین کی چائے پکاتا تھا، باورچی تھا، کوئی ان کے پاس مہمان آتا تھا، چائے پکا کے ان کے سامنے پیش کرتا۔ اخوند خراسانی جانے لگے وہ عالم دین نجف، عرض کرتے ہیں مجھے بھی لیتے جاؤ، ساتھ چلے گئے۔ اور جب نجف اشرف پہنچے اور اس بندے خدا نے باب مدینۃ العلم پہ پہنچ کے جب علم کی رونقیں دیکھی، ماشاءاللہ رات دن علماء لگے پڑے ہیں، تحقیق کرتے کرتے اس عالم کو کہتے ہیں اگر آپ مہربانی فرما دیں مجھے یہیں رہنے دیں، میں بھی کچھ پڑھ لوں۔ وہ باورچی، وہ چائے پکانے والا کہتے ہیں مجھے اگر آپ اجازت دے دیں میں بھی کچھ یہاں حاصل کر لوں۔ ہاں بسم اللہ، یہاں رہ جاؤ۔ وہی چائے پکانے والا اخوند خراسانی رہا نجف میں، علم کے اس درجے پہ پہنچا، کفایت الاصول لکھی، اس سے بڑی علم اصول میں کوئی کتاب ہی نہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں ہم بوڑھے اب کس طرح پڑھیں، جاہل ہو کے مر جائیں یہ بہتر ہے، یہ علم حاصل کرتے کرتے مریں اور شہادت کی موت حاصل کریں۔
بہت ضروری ہے، ایسے طالب علموں کا ہونا بہت ضروری ہے جو علم حاصل کرنے سے کنی نہ کترائیں۔ تیسرا ستون فرمایا غنی لا یبخل بمعروف، اگر جنت نصیب معاشرہ چاہتے ہو، اس میں ایسے غنی کا بھی مرکزی کردار ہے جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے بخل نہ کرے۔ ایسے غنی کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں دے۔ ایسے غنی کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اگر ایسا بندہ نہ ہو، یہ ادارے چلیں کیسے؟ ایسے اداروں کی مالی معاونت کرنے کے لیے ایسے غنی لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے اسی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کریں، بخیل نہ ہو۔ ضروری ہے، ایسا بندہ چاہیے۔ اور میں یہ عرض کروں، یہ تھوڑا سا غنی لوگوں کو اشتباہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں یہ سارے 100 مربع اللہ میں نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، اس کریم نے تیرے اوپر خاص لطف کیا ہے کہ وہ کام جو خود کر سکتا تھا وہ تیرے ذمہ لگائے۔ فرمایا الاغنیاء وکلائی، یہ دنیا میں جو غنی لوگ ہیں یہ میرے وکیل ہیں، انہوں نے میری نیابت میں وہ کام کرنا ہے جو میں خود کر سکتا ہوں۔ کیا وہ ذات فقیر کو غنی نہیں کر سکتی؟ وہ جو رئیس کو رئیس بنا سکتی ہے وہ فقیر کو رئیس کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہتا مار صاحب کی تھریشر لگتی، ادھر دانے نکلتے، ہوا کو بھی حکم دیتا کہ اس کو اڑا لے اور لے جا فلاں فقیر کے گھر میں پہنچا دے۔ یہ تکدہ ہی رہ ویندہ گئی کہ دے۔ وہ قادر تھا میرے بھائی اور بزرگوں، وہ کام جو خود کر سکتا تھا اس نے کہا یہ شرف میں تجھے دیتا۔ کیا کروں؟ یہ میرے اہل و عیال ہیں فقیر، یہ میرا مال جو میں نے تجھے دیا ہے اپنی ہر جائز ضرورت کے لیے رکھ لے، باقی میرے اہل و عیال کو دے دے۔ فقراء کے لیے بھی وہ جملہ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں لم یلد ولم یولد کا مصداق کہتا ہے الفقراء عیالی، یہ فقراء میرے اہل و عیال ہیں، اس سے بڑا اور شرف کے بچائے۔ اور غنی کو کیا کہتا ہے کہ تم میرے وکیل ہو۔ اللہ اکبر، میرے وکیل ہو۔ ہم مجتہد کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑا ہو کے سلام کرتے ہیں جو اللہ کا وکیل ہو۔ اس کا کتنا مقام ہے، میرا مال ہے یہ دے وہاں تک پہنچا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو ان عذابی لشدید، میرا احسان بڑا دردناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں غنیمت سمجھو، اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا میرا نہیں، میرا نہیں، یہ اس علاقے کے فقراء کا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، اور میں کھلی بات بھی شاید نہ کر سکوں، جناب ابو ذر غفاری مدینہ کے فقیروں کو اکٹھا کر لیتے تھے، جلوس نکالتے تھے، اور جو اس وقت کا بہت بڑا غنی تھا نا، فقیروں کو کہتے تھے یہ بیٹا ہے جس نے تمہارے مال کو لوٹا ہے، اس کے پاس تمہارے حصے اور حق ہے۔ حضرت کی وصیت نامہ میں ہے نہج البلاغہ میں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فرمایا یا بنیا، بیٹا ہر ایک انسان کے لیے عقبہ قعودہ ہے، مرنے کے بعد ایک دشوار گزار ٹیلے
ٹیلے سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت کا وصیت نامہ۔ اور کتنا مشکل ہوگا اس ٹیلے سے گزرنا اگر گزرنے والے کی پشت پہ بوجھ بھی ہو، کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بیٹا اگر کوئی دنیا میں آ جائے تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو دے دے، تو آسانی سے گزر کر جائے گا، قیامت والے دن کئی گنا تجھے واپس کر دے۔ یہ کون ہے میرا محسن جو میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے میرے دروازے پر؟ فرمایا یہی فقیر جو تیرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اپنے لیے نہیں، یہ تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے، دے دے، اسی میں تیرا فائدہ ہے۔ یہ جو فقراء ہیں، اسی میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ دیکھتے ہو کہ مدارس ہیں اور وہاں پہ آپ کے مالیات کا مصرف ہے، شکر کرو، احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے نہیں ایسا کیا، اس ذات نے دیا ہے تو ہم نے اسی کے دیے ہوئے مال سے دینا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ضروری ہے اسلام کو غنی، ایسا غنی جو بخیل نہ ہو۔ چوتھا فرمایا رکن ہے فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا، ایسے فقیر کی بھی ضرورت ہے، اگر فقیر ہے صبر کرے، شکر کرے، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچے۔ کس طرح بیچتا ہے؟ وہ رئیس کو سلوٹ مارتا ہے نا، بڑے آدمی کو، چودھری کو، علاقے کے خان صاحب کو، ماہر صاحب کو، پتہ نہیں کیا کیا صاحب کو، جا کے اس کی خوشامد کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں معصوم نے کیا فرمایا، اگر کسی بڑے آدمی کو اس لیے تم سلام کرتے ہو چونکہ مالی طور پہ بڑا مضبوط بندہ ہے، اس سلام کرنے سے 2/3 حصہ دین کا ختم ہو۔ یہ فقیر اس کی ہر برائی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ اس کے کتوں کو بھی نہلاتا ہے، اس کے لیے شراب بھی لے آتا ہے، اس کے لیے اور کچھ بھی لے آتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ رہا ہے۔ صبر کر، رزق تو اس نے دینا ہی ہے، صبر کر، شکر کر، اس حالت میں اس ذات نے رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہ چاروں ستون چاہیے، تب معاشرہ جنت نصیب بنے گا۔ عالم بعمل، طالب علم جو علم حاصل کرنے سے نہ کترائے۔ کیوں کترائے؟ اپنی عظمت کو تو دیکھے۔ شہید ثانی نے ایک کتاب بڑی پیاری لکھی، منیت المرید، مرید جو ہے، اس میں ایک حدیث سید الانبیاء سے فرمایا من احب ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ وہ طالب علم جن پہ ہماری تک نہیں پڑتی، سید الانبیاء فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا ایسے لوگوں کی زیارت کرو جن کو آتش جہنم مس نہیں کرے گی، تو وہ دینی طالب علموں کی زیارت کر لے۔ دینی طالب علم کی زیارت کر لے، یہ عتیق من النار ہے، اللہ نے اس کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ والذی نفس بیدہ، سید الانبیاء قسم کھا کے کہتے ہیں والذی نفس بیدہ ما من متعلم یختلف الى باب العلم الا وكتب اللہ له بكل قدم عبادت سنۃ وبنا له بكل قدم مدینۃ فی الجنہ۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، کوئی طالب علم جو بھی صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد، پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ کوئی طالب علم ایسا نہیں مگر جب وہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے نا،
استاد کے دروازے پہ جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، چل رہا ہے نا۔ سید الانبیاء نے فرمایا ہر ایک ایک قدم پہ پورے سال کی عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہے، ایک قدم پہ۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس طالب علم کے لیے جنت میں شہر بسایا جا رہا ہے، گھر نہیں۔ بیت کا لفظ نہیں ہے، مدینہ کا ہے۔ اتنا آپ بھی جانتے ہیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ طالب علم سیکھنے کے لیے استاد کے دروازے پہ کیا ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ جنت میں شہر بسایا جا رہا ہے۔ یمشی علی الارض وہی تستغفر اللہ، زمین پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وشاہدت الملائکہ انہم متقاء اللہ من النار، اور فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے آتش جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے طالب علم کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کوشش کرو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، علم حاصل کرو۔ مدرسے نہیں آ سکتے، مسجد میں جاؤ، وہاں بھی نہیں جا سکتے، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، تفسیر کا کرو، نہج البلاغہ کا کرو، صحیفہ سجادیہ کا کرو، اپنی زندگی کو طالب علمی میں ڈھال لو تاکہ یہ اجر تمہیں بھی نصیب ہو سکے۔ تو میرے بھائیو، یہ چاروں ستون ضروری ہے۔ امام نے آگے ایک اور جملہ بھی فرمایا کہ اذا زی العالم علما استنکف الجاہل ان یتعلم، جب عالم دین اپنے علم کو ضائع کر دیتا ہے، غور کرنا، وارننگ ہے مجھ جیسے طالب علموں کے لیے، اذا زی العالم علما، جب عالم دین اپنے علم کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، کوئی طالب علم بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے بدبخت نجف بھی گیا، قم بھی گیا، اتنے سال مدرسے میں پڑھاتا رہا، جب یہ گل یہ کھلا رہا ہے تو ہم بیٹے کو کیوں برباد کریں؟ ایک سبق مدارس میں طلبہ کرام کے نہ آنے کا یہ بھی ہے کہ میں بدبخت جو مدرسے میں بیٹھا ہوں نا، میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا جو میرا فریضہ تھا۔ ایک میں، دوسرا غنی بھی سبب ہے، رئیس یہ بھی سبب ہے مدارس کی بربادی کا۔ میرے بڑے محترم بھائی بیٹھے ہیں، لکھا ہے کہ جب یہ شاہ عباس صفوی جب تھا نا بادشاہ، اصفہان میں ایک عالم دین تھے، وہ آیا مدرسے میں، بادشاہ، وقت کا بادشاہ مدرسہ میں آیا، دیکھا کہ مدرسہ میں چند ایک طالب علم ہیں ہمارے مدارس کی طرح، تو کہا مولانا یہ کیا ہو گیا، مدرسے برباد پڑے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ عالم دین کہتا ہے اس کا سبب شاہ عباس صفوی ہے، آپ بادشاہ سلامت اس کا سبب ہے۔ کہا مجھے حکم فرماؤ، جو میرا فریضہ ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ کہا میرا یہی حکم ہے کہ کل جب بازار کھلے نا، میں خچر پہ سوار ہوں گا، تو میرے خچر کی لگام پکڑ کے ذرا بازار سے گزر کے مدرسے تک مجھے پہنچا دو۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، تاریخ علماء میں لکھا ہے۔ دوسرے دن وہ جب بازار کھل گیا، بھر گیا لوگوں سے، تو یہ عالم دین خچر پہ سوار ہوئے، شاہ عباس صفوی جو بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے عالم دین کے خچر کی لگام پکڑی اور مدرسے تک پہنچایا۔ جب سارے لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ او عالم کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کے خچر کی لگام پکڑتے ہیں، ہر ایک نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا دیا۔ اگلے سال شاہ عباس صفوی آئے، دل دھرنے کی جگہ مدرسے میں نہ تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
وہاں علماء کرام کے پاس بیٹھے، وہاں طلبہ کرام کے پاس بیٹھے، اگر علاقے کے رؤسا وقتاً فوقتاً یہاں مدارس میں آتے رہیں، یقین کرو یہ مدارس پر ہو جائیں گے۔ ایک یہ سبب بھی ہے، اس لیے میرے بھائیوں طالب علمی میں ہی نجات ہے۔ مولا منتقیان نے فرمایا تھا اِنَّکَ مَوْلَى الدِّینِ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ، اگر دین میں کمال چاہتے ہو علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو، پھر نتیجہ نکلے گا۔ دیندار تو سارے ہو، لیکن دین میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین حاصل کر کے اس پہ عمل کرو۔ خداوند عالم ہم سب کو دینی طالب علم بنائے۔ میرے بھائیو یہی دین مبین تھا جو ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا بڑا گھر لٹ گیا، کیا بچ گیا مظلوم کربلا کا۔ خدا گری کے رحمت کرے علامہ علی نقی علیہ رحمہ کو تحریر فرماتے ہیں حسین ابن علی نے دین کو بچانے کے لیے خود بھی قربان ہو گئے، اپنے عباس جیسے بھائی کو بھی ذبح کرایا، اکبر جیسے جوان، اصغر جیسے نادان، سارے قربان کرا دیے۔ کہا اس سے بڑھ کے حسین ابن علی نے ایک ان سب کی قیمت سے بڑھ کے ایک قیمتی شے دین کو بچانے کے لیے قربان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے برقعے، اپنی بیٹیوں کی چادریں۔ خدا غری کے رحمت کرے علامہ اختر عباس صاحب قبلہ کو بیان یہ فرما رہے تھے کہ جب امام آخری الوداع کرنے کے لیے آئے نا، بہنوں سے الوداع کرنے کے لیے جاتے ہوئے یہی فرمایا، بہن زینب ذرا میری بیٹی فاطمہ کبریٰ کو میرے قریب کرو نا، میرے بھائیوں فاطمہ کبریٰ